اسلام سے خلافت عثمانیہ تک ایک عظیم تاریخی ڈاکومنٹری۔ جزیرہ عرب، ریت کے طویل صحرا، اونٹوں کے قافلے، قبائلی عصبیت اور بکھرا ہوا عرب معاشرہ، یہی وہ سرزمین تھی جہاں 7ویں صدی عیسوی میں ایک ایسی تحریک نے جنم لیا جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ اس وقت تجارت اور مذہب کا بڑا مرکز تھا۔ قریش خانہ کعبہ کے نگہبان تھے اور عرب کے مختلف قبائل اپنے اپنے بت لے کر یہاں آتے تھے۔ عرب میں یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت کے اثرات بھی موجود تھے، مگر اکثریت بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اسی ماحول میں تقریباً 570 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی میں والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ یتیمی، غربت اور مشکلات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مضبوط بنایا۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح نے زندگی میں استحکام پیدا کیا۔ پھر غار حرا میں وہ لمحہ آیا جب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، اقرا، پڑھو۔ یہ صرف ایک مذہبی دعوت نہیں تھی، بلکہ ایک فکری، اخلاقی اور سماجی انقلاب کا آغاز تھا۔ اسلام نے توحید، عدل، مساوات اور کمزوروں کے حقوق اور آخرت کی جواب دہی کا پیغام دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس دعوت کو اپنی اقتدار اور معاشی مفادات کے لیے خطرہ سمجھا۔ ابتدائی مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، غلاموں کو اذیت دی گئی، مگر ایمان کی روشنی پھیلتی گئی۔ 722 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی، جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا۔ یہی ہجرت اسلامی تاریخ کا عظیم موڑ ثابت ہوئی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی ریاست قائم کی۔ میثاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں، یہودی قبائل اور دیگر گروہوں کو ایک سیاسی معاہدے میں جوڑا گیا۔ یہ اپنے وقت کی ایک منفرد دستوری ریاست تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان کئی اہم معرکے پیش آئے۔ 624 میں بدر کی جنگ ہوئی، 625 میں احد کا معرکہ پیش آیا، 627 میں غزوہ خندق نے مدینہ کو بچایا، 628 میں صلح حدیبیہ ہوئی، جو بعد میں اسلام کی بڑی سیاسی کامیابی ثابت ہوئی۔ آخرکار 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے، مگر عام معافی کا اعلان کیا۔ بت ٹوٹ گئے مگر دل جیت لیے گئے۔ یہ عرب میں توحید کے غلبے کا اعلان تھا۔ 732 عیسوی میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات، عدل اور انسانیت کا عظیم پیغام دیا۔ پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ایک نئی امت وجود میں آ چکی تھی، مگر اب سب سے بڑا سوال قیادت کا تھا۔ خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتد قبائل کے خلاف جنگیں لڑ کر عرب کو متحد رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت حیرت انگیز رفتار سے پھیلی۔ شام، مصر، عراق اور فارس فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا، مگر بعد میں سیاسی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں داخلی جنگیں ہوئی اور امت پہلی بار
شدید سیاسی بحران کا شکار ہوئی۔ 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت امیہ قائم ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کو دارالحکومت بنایا اور اسلامی ریاست کو ایک منظم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ عربی کو سرکاری زبان بنایا گیا، دیوانی نظام مضبوط ہوا اور سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیلنے لگی۔ مگر یہی وہ دور تھا جب خلافت شورائی نظام سے موروثی بادشاہت کی طرف بڑھی۔ یزید کی نامزدگی نے اختلافات کو جنم دیا۔ 680 عیسوی میں کربلا کا عظیم سانحہ پیش آیا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک باب بن گیا۔ اس کے باوجود اموی سلطنت مسلسل پھیلتی رہی۔ شمالی افریقہ فتح ہوا، عقبہ بن نافع نے قیروان کی بنیاد رکھی۔ 711 میں طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا۔ مشرق میں سندھ اور ماوراء النہر تک اسلامی فتوحات پہنچ گئی۔ 732 عیسوی میں فرانس کے مقام ٹورس پر چارلس مارٹن نے اموی پیش قدمی کو روک دیا۔ دوسری طرف اموی حکمرانوں نے قبۃ الصخرہ جیسی عظیم عمارتیں تعمیر کی، اسلامی سکے جاری کیے اور ریاستی ڈھانچے کو مضبوط بنایا۔ مگر عرب اور غیر عرب مسلمانوں کے درمیان امتیاز، قبائلی رقابتیں اور سیاسی مخالفتیں بڑھتی گئیں۔ 750 عیسوی میں عباسی انقلاب برپا ہوا۔ دریائے زاب کی جنگ میں آخری اموی خلیفہ شکست کھا گیا اور خلافت عباسیہ قائم ہوئی۔ دارالحکومت بغداد منتقل ہوا، جو جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا علمی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ عباسی دور کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے میں بیت الحکمت قائم ہوا۔ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ ابن سینا نے طب میں نئی راہیں کھولی۔ البیرونی نے فلکیات اور جغرافیہ میں حیرت انگیز کام کیا۔ مسلمان علماء نے یونانی، ایرانی اور ہندی علوم کو محفوظ کیا اور ان میں اضافہ کیا۔ مگر وسیع سلطنت کے اندر مسائل بھی بڑھنے لگے۔ صوبائی گورنر طاقتور ہو گئے، ترک غلام فوجیوں کا اثر بڑھا، دربار میں سازشیں شروع ہوئی، سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ اسی دوران یورپ اور مسلم دنیا کے درمیان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ پھر ایک عظیم رہنما ابھرا، صلاح الدین ایوبی۔ 1187 عیسوی میں جنگ حطین میں انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی اور بیت المقدس دوبارہ فتح کر لیا۔ ان کی بہادری اور انصاف نے انہیں تاریخ کا عظیم فاتح بنا دیا۔ لیکن مشرق سے ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا، منگول۔ چنگیز خان اور اس کی افواج ایشیا کو رونتی ہوئی آگے بڑھی۔ شہر جل گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان بغداد پہنچا۔ عباسی خلافت ختم کر دی گئی، لائبریریاں تباہ ہوئی، کتابیں دجلہ میں پھینک دی گئی اور اسلامی دنیا کا ایک عظیم باب اختتام کو پہنچا۔ مگر تاریخ رکی نہیں۔ منگولوں کے بعد مملوک ابھرے، پھر عثمانی ترک میدان میں آئے۔ 1299 عیسوی میں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ چند صدیوں میں یہ دنیا کی سب سے طاقتور مسلم سلطنت بن گئی۔
1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور 1000 سالہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ عثمانی خلافت نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ سلیمان قانونی کے دور میں سلطنت اپنے عروج پر پہنچی۔ اسلامی دنیا تجارت، فن تعمیر، فوجی طاقت اور قانون میں نمایاں مقام پر تھی، مگر بعد کے ادوار میں یورپ سنتی انقلاب اور جدید سائنس میں آگے نکل گیا، جبکہ عثمانی سلطنت اندرونی کمزوریوں، قوم پرستی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہوتی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی سلطنت ٹوٹ گئی۔ 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی۔ یوں تقریباً 1300 سال پر محیط خلافت کا ایک عظیم باب اختتام کو پہنچا۔ یہ داستان صرف حکومتوں کی تبدیلی کی نہیں، بلکہ ایمان، علم، قربانی، سیاست، طاقت، تہذیب اور انسانی جدوجہد کی ایک مسلسل تاریخ ہے۔ صحرا کے ایک چھوٹے سے شہر مکہ سے اٹھنے والی یہ تحریک دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں تبدیل ہوئی، جس نے علم، فلسفہ، قانون، فن، سیاست اور معاشرت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ رحمان سر کلاسز۔